بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي 40 شَاةً لِإِثْبَاتِ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْقِیمَةِ الضَّعِیف۔ یہ ہے وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 213 ہے، اور تمسکات ضعیفہ فاسدہ کے جو طرق اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں چوتھا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول فی 40 شاۃ سے استدلال کرنا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بکری کے عوض قیمت دینا جائز نہیں ہے، یہ استدلال، یہ تمسک ضعیف ہے، ہمارے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر کسی نے زکوٰۃ میں بکری ادا کرنے کے بجائے اس کی قیمت دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور وہ شخص اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک چاہے بکری ادا کر دے یا اس کی قیمت ادا کر دے، دونوں صورتوں میں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث سے، اسی خبر سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی 40 شاۃ کہ 40 بکریوں میں ایک بکری صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بکری ہی زکوٰۃ میں دینا واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اگر ادا کرتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے ظہر کی 4 رکعت آدمی کے ذمہ واجب ہے، اگر کوئی شخص 4 رکعت ادا نہ کرے بلکہ اس وقت میں کوئی دوسری عبادت کرے تو اس نماز کی ذمہ داری سے وہ بری نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں بکری نہ دے، اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بری نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کی جو رکعتیں ہیں ان کی تعداد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نماز کی رکعتوں کی جو تعداد ہے وہ غیر قیاسی ہے، غیر معقول المعنی ہے، اور زکوٰۃ میں 40 بکریوں میں ایک بکری ادا کرنا یہ معقول المعنی ہے۔ بکری کا وجوب یہ فقیر کی ضرورت ختم کرنے کے لیے ہے، اس کے دفع کرنے کے لیے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے بکری دینے میں فقیر کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کی قیمت دینے سے بھی فقیر کی ضرورت دفع ہوتی ہے، بلکہ اور آسانی سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جس طرح سے بکری دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اسی طرح سے بکری کے بجائے اگر وہ اس کی قیمت دیتا ہے جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ 40 بکری ہو تو ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر واجب ہے، یہ سب کے ہاں مسلم ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ اگر کسی نے اس بکری کے بجائے اس کی قیمت دے دی تو واجب ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، ذمے سے واجب ساقط ہوگا یا نہیں، تو اس نص کی اس امر پر کوئی دلالت نہیں ہے، لہٰذا اس سے دفع قیمت کے عدم جواز پر استدلال کرنا یہ ضعیف ہے، فاسد ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي 40 شَاةٍ، اور یوں ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قول
فی اربعین شاتن سے تمسک کرنا، استدلال کرنا، لاثبات عدم جواز دفع القیمت ضعیف، دفع قیمت کے عدم جواز کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضعیف ہے۔ لأنہ یقتضی وجوب الشاۃ، اس لیے کہ خبر وجوب شاۃ کی مقتضی ہے، ولا خلاف فیہ، اور اس میں یعنی وجوب شاۃ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 40 بکری ہو تو ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وإنما الخلاف فی سقوط الواجب بأداء القیمت، اختلاف واجب کے ساقط ہونے میں ہے ادائے قیمت کے ذریعہ، یعنی کسی نے بکری کے عوض قیمت ادا کر دی تو اس سے جو واجب ہے وہ ساقط ہوگا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ساقط نہیں ہوگا اور ہمارے نزدیک واجب ساقط ہو جائے گا، اور جو حدیث نقل کی گئی ہے وہ اس سلسلے میں ساقط ہے، خاموش ہے، اس کی کوئی دلالت اس پر نہیں ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ ابتداءً وضعیف۔ انہی طریقوں میں سے جو یہاں مذکور ہیں، ایک پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے یہ استدلال کرنا کہ ابتداءً عمرہ واجب ہے، یہ استدلال ضعیف ہے، فاسد ہے، اس لیے کہ جو نص ہے اتمو، نص مقتضی ہے وجوب اتمام کی، اور وجوب اتمام یہ شروع کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی نفلی عبادت جب بندہ شروع کر دیتا ہے تو شروع کرنے کی وجہ سے وہ عبادت ذمے میں واجب ہو جاتی ہے، اسے باطل کرنا یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تو نص یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ ارشاد اس بات کا مقتضی ہے کہ اگر عمرہ شروع کر دے تو اسے پورا کرنا واجب ہو، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ ابتداءً عمرہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو اس قول کی اس امر کے سلسلے میں کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس سے یہ ثابت کرنا کہ عمرہ ابتداءً واجب ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور یوں بھی یہ کہنا کہ حج ابتداءً واجب ہے تو عمرہ بھی ابتداءً واجب ہوگا، تو کہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نظم میں اگر ایک ساتھ ہو تو حکم میں بھی ایک ساتھ ہو، تو نظم میں قران یہ حکم میں قران کو واجب نہیں کرتا ہے۔ تو نظم میں حج اور عمرہ ایک ساتھ ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ حکم میں دونوں یکساں ہوں، ایک ساتھ ہوں۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے استدلال کرنا ابتداءً وجوب عمرہ کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف ہے۔ لأن النص یقتضی وجوب الاتمام، اس لیے کہ نص یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قول وجوب اتمام کا مقتضی ہے۔ وذالک انما یکون بعد الشروع، اور یہ وجوب اتمام یہ شروع کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اتمام جب شروع ہوگا تو اتمام کا قول پایا جائے گا کہ اتمام کرو، پورا کرو اسے۔ ولا خلاف فیہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی شروع کرنے کے بعد اتمام واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهَا ابتداءً، عمرہ کے ابتداءً واجب ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک ابتداءً واجب نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابتداءً واجب ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا السَّاعَ بِالسَّاعَيْنِ، انہی طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد
لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سے یہ استدلال کرنا کہ بیع فاسد مفید ملک نہیں ہے، یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کہ ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے نہ بیچو اور 1 صاع کو 2 صاع کے بدلے نہ بیچو، یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ بیع فاسد حرام ہو، کیونکہ منہی عنہ ہے، تو منہی عنہ یعنی بیع فاسد کے حرام ہونے کا یہ قول مقتضی ہے، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ اگر بیع فاسد کے ذریعہ مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا تو مبیع کا مالک ہوگا، ملکیت اس کی ثابت ہوگی یا ثابت نہیں ہوگی، اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور اس قول کی اس بارے میں کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس سے استدلال کرنا کہ بیع فاسد مفید ملک نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کا قیاس کرنا اس بات پر یا یہ کہنا اس سلسلے میں کہ بیع فاسد یہ حرام ہے اور حرام یہ نعمت اور کرامت کا سبب نہیں بنتا ہے، ملکیت یہ کرامت ہے، نعمت ہے، اور منہی عنہ جو حرام ہے یہ حرمت، یہ اس نعمت کا سبب نہیں بنے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل کا حرام ہونا الگ ہے اور اس پر احکام کا مرتب ہونا یہ الگ ہے، اور دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ فعل فی نفس ہی حرام ہو اور اس پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ثابت ہوں، جس کی مثال ابھی اس کے بعد آ رہی ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی بیع فاسد کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس بیع کو ختم کر دے، اور جب قبضہ کر لیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کا مالک ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول سے استدلال کرنا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بیع فاسد مفید ملک نہیں ہے، یہ تمسک، یہ استدلال ضعیف ہے۔ لأن النص یقتضی تحریم البیع الفاسد، اس لیے کہ یہ نص، یہ قول بیع فاسد کی تحریم کا مقتضی ہے، ولا خلاف فیہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وإنما الخلاف فی ثبوت الملک وعدمہ، اختلاف ملکیت کے ثبوت اور ملکیت کے ثبوت اور عدم ثبوت میں ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِيعَةٍ لِإِثْبَاتِ أَنَّ النَّذْرَ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ لَا يَصِحُّ ضعیف۔ تمسکات اور ضعیفہ فاسدہ کے جو طریقے یہاں ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو ان دنوں میں روزے نہ رکھو، یعنی عید کے دن روزہ نہ رکھو، اور 10ویں ذی الحجہ کو روزہ نہ رکھو، اور اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں ان میں روزہ نہ رکھو۔ تو اے لوگو ان دنوں میں روزے نہ رکھو، کیونکہ یہ ایام کھانے پینے اور بیویوں سے جمع کرنے کے ہیں۔ تو اس قول سے یہ استدلال کرنا، یہ ثابت کرنا کہ یوم نحر کے روزے کی نذر ماننا صحیح نہیں ہے، یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ اس نص کا تقاضا یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہو، یعنی ان ایام میں روزہ رکھنا یہ حرام ہو، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، یعنی عید کے دن یا قربانی کے دن یا اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو حرام ہونے کے ساتھ اس پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا،
اس بارے میں اختلاف ہے، اور ظاہر ہے کہ فعل کا حرام ہونا یہ احکام کے ترتب کے منافی نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ فعل حرام ہے اور اس کے باوجود احکام کا اس پر ترتب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر باپ نے اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا لیا، یعنی اس سے وطی کی، اور وہ باندی حاملہ ہوئی، بچہ جنا، تو وہ باندی ام ولد ہو گئی۔ تو باپ نے اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا لیا، تو ظاہر ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنانا یہ حرام ہے۔ لیکن اس وطی سے باپ کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی اور باپ پر باندی کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ تو دیکھیے فعل حرام ہے لیکن اس کے باوجود جو اس کے احکام ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی کسی نے کسی کی چھری غصب کر لی، ہڑپ لیا اسے، تو اب یہ فعل حرام ہے۔ اس چھری سے جانور ذبح کرنا یہ حرام ہے، کسی بھی کام میں اس چھری کا استعمال یہ حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس چھری سے وہ بکری ذبح کر لیتا ہے تو ذبح کی ہوئی بکری حلال ہوگی، اس کا گوشت کھانا یہ جائز ہوگا۔ ایسے ہی نجس کپڑا غصب کیے گئے پانی سے دھونا یہ حرام ہے۔ کسی نے کسی کا پانی غصب کر لیا، ہڑپ لیا، اور اس سے وہ اپنا نجس کپڑا دھو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پانی کا استعمال اس کے لیے حرام ہے۔ مگر اس کے باوجود جب کپڑا اس نے دھل لیا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ فعل حرام ہے لیکن جو اس کا اثر ہے جو مرتب ہو رہا ہے اس پر، وہ یہ فعل حرام اس کے منافی نہیں ہے۔ ایسے ہی حالت حیض میں بیوی سے وطی کیا، تو حالت حیض میں بیوی سے وطی کرنا یہ حرام ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر وطی کر لے تو اس سے واطی کا احسان ثابت ہو جاتا ہے اور زوج اول کے لیے اس عورت کا حلال ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فعل کا حرام ہونا یہ ترتب احکام کے منافی نہیں ہے۔ لہٰذا ایام تشریق اور عیدین میں روزے رکھنے سے منع کرنے کے باوجود اس دن روزے کی نظر ماننا یہ صحیح ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور یوں ہی نبی کریم علیہ السلام کے قول الا لا تصوموا فی هذه الایام سے تمسک کرنا، استدلال کرنا، لا تصوموا فی هذه الایام فإنها ایام اکل و شرب و بیعال، یعنی اے لوگو ان دنوں میں روزے نہ رکھو کیونکہ یہ ایام کھانے پینے اور جمع کے ہیں۔ اس قول سے استدلال کرنا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یوم نحر کے روزے کی نظر صحیح نہیں ہے، یہ تمسک، یہ استدلال ضعیف ہے۔ لأن النص یقتضی حرمت الفعل، اس لیے کہ یہ قول، یہ نص حرمت فعل کا مقتضی ہے۔ ولا خلاف فی کونہ حراما، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی نحر کے روزہ رکھنے کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وإنما الخلاف فی افادۃ الاحکام مع کونہ حراما، اختلاف احکام کا فائدہ دینے میں ہے حرام ہونے کے باوجود۔ وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، اور فعل کا حرام ہونا احکام کے ترتب کے منافی نہیں ہے۔ فإن الأب لو استولد جاریۃ ابنہ، اس لیے کہ باپ اگر اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا لے تو یہ حرام ہے۔ وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِلْأَبِ، اور اس کی وجہ سے، اس وطی سے باپ کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ دیکھیے فعل حرام ہے لیکن حکم مرتب ہو رہا ہے۔ وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً بِسِكِّينٍ مَغْصُوبَةٍ يَكُونُ حَرَامًا، اور اگر کوئی بکری ذبح کی، غصب کی گئی چھری سے، تو یہ ذبح کرنا حرام ہوگا۔ وَيَحِلُّ الْمَذْبُوحُ، اور جسے ذبح کیا گیا ہے وہ بکری حلال ہوگی۔ دیکھیے فعل حرام ہے اور حکم مرتب ہو رہا ہے۔ وَلَوْ غَسَلَ الثَّوْبَ النَّجِسَ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ يَكُونُ حَرَامًا،
اور اگر نجس کپڑا غصب کیے گئے پانی سے دھلا تو یہ استعمال حرام ہوگا، وَيَطْهُرُ بِهِ الثَّوْبُ، اور اس سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہاں بھی حکم مرتب ہوا اور فعل حرام ہے۔ وَلَا وَطِيَ امْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَیض یکون حراما، اور اگر حالت حیض میں بیوی سے وطی کیا کہ یہ وطی کرنا حرام ہوگا، وَيَثْبُتُ بِهِ احسان الواطی، اور اس وطی کرنے سے واطی کا احسان ثابت ہو جائے گا، اور وہ عورت کا زوج اول کے لیے حلال ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیے فعل حرام ہے، اس کے باوجود حکم مرتب ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ فعل کی حرمت ترتب احکام کے منافی نہیں ہے۔ یہ آج کا سبق بھی پورا ہوا اور آپ کا نصاب بھی مکمل ہو گیا۔